بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمسایہ قوتوں میں تبدیلیاں۔ اس سال سلطان رحمہ اللہ کی ہمسایہ قوتوں میں بہت سی تبدیلیاں ہوئیں۔ یورپ میں سب سے پہلے فرانس کا بادشاہ لی جون مرا، اس کی جگہ فلپ آگسٹ نے لی۔ پھر شہنشاہ کامس چل بسا اور اس کے تخت پر الیکوس ثانی بیٹھا۔ پوپ الگزینڈر کی جگہ لوکیوس نے لی۔ مشرق میں خلیفہ بغداد مصطفی انتقال کر گئے، ان کی جگہ الناصر تخت نشین ہوئے۔ موصل کے بادشاہ سیف الدین بھی اپنے بزرگوں سے جا ملے اور ان کی جگہ ان کے بھائی عزیز الدین لے لی۔ اسی حلب کا بدقسمت تاجدار الصالح اپنے نامور باپ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد چند سال بیکار زندہ رہنے کے بعد چل بسا۔ مرتے وقت وہ اپنے چچیرے بھائی حاکم موصل کو وصیت کر گیا کہ حلب اور اس کے نواح پر قابض ہو جائے تاکہ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ اس کی جدی جائیداد پر قبضہ نہ کر سکے۔ حاکم موصل الصالح کی موت اور وصیت کی خبر سنتے ہی حلب پہنچا۔ حلب کے امراء اور شہریوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ حاسد امراء نے گو اسے صلاح الدین کے خلاف بہت اکسانے کی کوشش کی، لیکن اس نے کسی کی نہ سنی اور پچھلے معاہدے کا پورا احترام ملحوظ رکھا۔ حلب اور موصل دو صوبوں کی حکومت ملنے کے بعد اس کے لیے بہت سی دشواریاں پیش آ گئیں، اس لیے اس نے ان دونوں صوبوں کو اپنے بھائی عماد الدین کو دے کر اس سے سنجر کی حکومت لے لی اور خود حلب اور موصل سے سنجر چلا گیا۔ سلطان رحمہ اللہ نے اس تبدیلی میں مطلق توجہ نہ کی اور نہ ہی معاہدہ کو توڑنے کا خیال اس کے دل میں آیا۔ عیسائیوں سے چپکلش۔ انہی دنوں ریگینلڈ جو حلب میں قید رہ چکا تھا شوخی پر اتر آیا۔ اس نے ساحل شام کے بہت سے قلعوں پر قبضہ کر لیا، نیز مسلمانوں کے تجارتی قافلے کو بری طرح لوٹا اور معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ سلطان رحمہ اللہ نے اس کی اس حرکت کے بدلے میں عیسائی زائرین کا جہاز پکڑ لیا۔ ریگینلڈ اس جہاز کو چھڑانے کے ارادے سے زنگی علاقے کی طرف بڑھا۔ یہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ زنگی امراء سلطان رحمہ اللہ کے مقابلے میں عیسائیوں سے معاہدہ کرنے پر آمادہ ہے۔ سلطان رحمہ اللہ کو بھی ان کے اس ارادے کی خبر پہنچی، مگر سلطان رحمہ اللہ نے محض خبر کی بنا پر معاہدہ توڑنے کو شرافت کے خلاف سمجھا۔ مصر سے روانگی۔ عیسائیوں کا مقابلہ چونکہ ضروری تھا، اس لیے سلطان رحمہ اللہ 11 مئی 1182 کو مصر سے چلا۔ فوج کے تمام افسر اور شہری سلطان رحمہ اللہ کو دور تک رخصت کرنے گئے۔ یہ لوگ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں بہت لطف اور مسرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت کسی شاعر مزاج سردار نے ایک شعر پڑھا: نجد سے آنے والے دل فریب اور سکون بخش شمیم کے جھونکے اگر تمہیں آج کی رات نجد کی پرلطف زندگی کا مزہ دے سکیں تو ان سے حت الوصال لطف اندوز ہونے کی کوشش کرو دوستو۔ اس کے بعد تم نجد کی طرف سے آنے والی دل فریب شمیم سے بھی لطف اندوز نہ ہو سکو گے۔ یہ شعر خوانی کا موقع نہ تھا۔ سردار نے ایک دل ہلا دینے والا مایوس کن شعر پڑھا اور ایسے وقت پڑھا جب سلطان رحمہ اللہ مصر سے روانہ ہو رہا تھا۔ اس وقت تو کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ سلطان سچ مچ پھر مصر نہیں آ سکے گا، لیکن بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ یہ شعر آنے والے واقعات کی تمہید تھا۔ سلطان رحمہ اللہ پر بھی اس شعر کا بہت اثر ہوا اور وہ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے مصریوں سے رخصت ہوا۔ دمشق کو سلطان کو معلوم ہوا تھا کہ عیسائی سرحد پر جمع ہے، اس لیے اس نے سنا اور ایلا کی رستہ اختیار کیا اور وہاں سے یہ سلسلہ کو سے ہوتا ہوا دمشق کی طرف بڑھا۔ اس پورے سفر میں کہیں بھی عیسائی فوج اس سے نہیں ٹکرائی۔ دمشق پہنچ کر سلطان رحمہ اللہ کو معلوم ہوا کہ سلطان رحمہ اللہ کا بھتیجا فرخ شاہ عیسائیوں کی سرحد پر ایک کامیاب حملہ کر چکا ہے اور کئی مشہور مقامات اور قریوں کو تباہ و برباد کرنے کے بعد 20,000 جانور اور 1,000 قیدی لے کر دمشق کو واپس آ چکا ہے۔ سلطان رحمہ اللہ اس خبر سے بہت خوش ہوا۔ فرخ شاہ کا دوبارہ حملہ۔ سلطان رحمہ اللہ نے اس تجربے سے فائدہ اٹھایا اور فرخ شاہ کو مزید فوج دے کر فلسطین کی طرف روانہ کیا۔ فرخ شاہ رس العین سے ہو کر بسان کی طرف سے فردان پہنچا۔ اتنے میں عیسائی بلیور کی حفاظت کے خیال سے کوہ نجم میں پہنچے۔ سلطان اس وقت بطریہ کے قریب تھا
اس نے عیسائیوں کی مارچ کی خبر سنی تو تقی الدین اور فروخ شاہ کو ان سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ دونوں فوجوں میں سخت اور ہولناک لڑائی ہوئی۔ عیسائی مورخین کے بیان کے مطابق عیسائیوں کو مسلمانوں سے کم نقصان پہنچا، لیکن مسلمان مورخین کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا بہت نقصان ہوا اور وہ پسپا ہو گئے۔ بیروت کا محاصرہ۔ بہرصورت سلطان رحمہ اللہ اس سے تھوڑے دنوں بعد بذات خود بیروت کی طرف آیا۔ سلطان کا خیال تھا کہ اس بحری فوج کی مدد سے جسے اس کا بھائی العادل لا رہا ہے، بیروت کو فتح کرے۔ ادھر سلطان رحمہ اللہ بیروت پہنچا، دوسری طرف سے العادل بھی آ گیا۔ العادل نے جہازوں سے بیروت پر خود آگ برسائی۔ دوسری طرف سے سلطان رحمہ اللہ نے بھی حملہ کیا۔ بیروت والوں میں چوکے مقابلے کی ہمت نہ تھی، اس لیے خاموشی سے شہر میں محصور ہو گئے۔ ان کے پاس کھانے پینے کو بہت تھا، اس لیے وہ بغیر ہاتھ ہلائے شہر کے دروازے بند کر کے اندر بیٹھے رہے۔ کئی دن تک محاصرہ رہا مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ سلطان کا خیال تو یہ تھا کہ وہ دفعتاً بیروت پر حملہ کرے، یہ خیال پورا نہ ہوا۔ لاچار اسے واپس جانا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان کی واپسی کا باعث یہ تھا کہ حیران کے امیر کی طرف سے اسے جزیرہ پر قبضہ کرنے کی دعوت آئی، اور اس دعوت کا اقتضا یہ تھا کہ سلطان محاصرہ اٹھا کر واپس آ جاتا۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔